نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، پالنے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ وہ آج 21 اگست 2020 کی حاضری کے لیے اللہ نے دوبارہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بزرگوں، ساتھیوں، گرد و نواح مضافات سے آنے والوں، پہلے تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم اجعل السعادت تغمرنا تنسینا ما ابکانا وما احزننا، کہ اے اللہ ہمیں اتنی خوشیاں عطا کر، اے اللہ ہمیں اتنی خوشیاں عطا کر کہ ہم اپنے غموں کو بھول جائیں، اپنے غموں کو۔ اللہم اجعل السعادت تغمرنا تنسینا ما ابکانا وما احزننا۔ اسی طرح ایک دوسری دعا ہے کہ زیاد بن علاقہ کے چچا قطبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوال۔ اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں سے پناہ مانگتا ہوں، برے کاموں سے پناہ مانگتا ہوں، بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ جیسے محترم سامعین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی جو قربانی کا واقعہ تھا وہ میں نے عرض کیا تھا، اور ساتھ پوچھے گئے سوالات کے جوابات مدلل مفصل اور اس کا تحقیقی جائزہ باحوالہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ جبکہ گزشتہ جمعہ جو تھا اس میں موضوع تھا کہ سیرت عثمان رضی اللہ عنہ میرا بیان کرنے کا پروگرام تھا۔ یہ جمعہ دراصل اس کا موضوع بنتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ چونکہ آج میرا خیال سے یکم محرم ہے تو اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، لیکن ساتھیوں کے پر اصرار گفتگو پر ان عنوانات کو چھوڑا گیا اور کہا گیا کہ محرم الحرام کے باقی خطبات کے اندر آپ اس گفتگو کو بیان کریں، جو ہم موضوع دیں گے آپ کو اس پر لب کشائی کرنی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو دعا کریں کہ اللہ حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے آپ بھائیوں سے چند ضروری گزارشات کرنی ہے، وہ یہ کہ گزشتہ جمعے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کے متعلق میں نے 2 بیویوں کا ذکر کیا، چونکہ کتاب و سنت کے اندر 2 بیویوں کا ذکر ہے۔ ہمارے مسجد کے مؤذن محترم حاجی عبدالستار صاحب نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں تھیں۔ میں نے کہا جو تیسری بیوی ہے اس کا ذکر میرے علم کے اندر نہیں۔ گزشتہ گفتگو کے بعد میں نے بڑے بڑے شیوخ الحدیث سے رابطہ کیا تو
انہوں نے فرمایا کہ جو تیسری بیوی کا ذکر جو ہے نا وہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، اور ساتھ ان علماء نے یہ بھی فرمایا کہ مفسرین کی گفتگو ہو گئی یا تاریخ کی کتابوں کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بے سند ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے بھائیوں؟ آپ نے آنکھ کا آپریشن کروایا، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو مفسرین اور تاریخ کی جو اپنا باتیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بے سند ہوتی ہیں۔ تو علماء کہنے لگے کہ یہ اب صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، چونکہ اگر اس کی سند ہوتی پھر بندہ اس کی تحقیق کر سکتا ہے۔ اب اس کا علم زیادہ اللہ کے پاس ہے کہ یہ بات کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ۔ جب میں نے حاجی عبدالستار صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ نے تیسری بیوی کا ذکر کیا ہے تو مجھے اس کا ثبوت چاہیے، تو حاجی صاحب نے یہ قرآن مجھے لا کر دیا۔ یہ القرآن الکریم ہے، فاروقی کتب خانہ سے چھپی ہے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے پارہ نمبر 12 ہے، سورۃ ہود ہے، اور آیت نمبر جو ہے نا جی غالباً 96 ہے۔ ہاں، آیت نمبر ہے 84 یعنی 84 ہے، 12واں پارہ۔ یہ جو ہے نا جی، جو انہوں نے مجھے جو قرآن پاک دی ہے ترجمہ تفسیر والا، میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، یہ فاروقی کتب خانہ ملتان سے چھپا ہے، اور مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری نے اس آیت کے تحت تفسیر میں یہ بات لے کے آئے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور سنو، ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک رسول کر کے بھیجا۔ سب سے پہلے اس نے کہا تھا، بھائیو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ یعنی یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اس آیت کے جو شروع والے الفاظ ہیں۔ اس کے حاشیے کے اندر لکھتے ہیں کہ قبیلہ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ جو حاجی صاحب سے جب میں نے مطالبہ کیا تھا نا، انہوں نے جو مجھے ثبوت دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ قبیلہ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور تورات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی تھی اس کا نام تھا قنطورہ۔ کیا تھا؟ جبکہ میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا کہ کتاب و سنت کے اندر 2 بیویوں کا ذکر آیا، سارہ اور ہاجرہ۔ اچھا، تو جب حاجی صاحب نے یہ مجھے قرآن لا کے دیا، میں نے اس آیت کے تحت جب اس حاشیے کو پڑھا تو میں نے کہا انشاءاللہ میں اپنے خطبہ جمعہ کے اندر بھائیوں کو یہ معروضات پیش کر دوں گا کہ قنطورہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام مدیان تھا۔ یہی مدیان عربی میں مدین ہو گیا۔ بحر کلزم کی جو شاخ عرب اور جزیرہ نماسینہ کے درمیان گزری ہے، اسی کے کنارے مدین کا قبیلہ آباد تھا۔ بنی اسرائیل انہیں بنو قطورہ کہتے تھے۔ ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا تو آپ نے کہا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں، معبود میں خیانت نہ کرو، نہ تو حق سے زیادہ لو نہ حق سے کم، ملک میں شر اور فساد پھیلاتے نہ پھرو، یعنی لوٹ مار نہ کرو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خدا کی جتنی عبادت کرنی چاہو کرو شوق سے، لیکن کیا تمہاری نمازیں یہی کہتی ہیں کہ دوسروں کو ان کے راہ سے ہٹا دو جس پر ان کے باپ دادا چلے آتے ہیں؟
اور ہم اپنے مال کے مالک و مختار ہیں، جس طرح چاہیں کریں، تم اپنے مابطول کی باتیں رہنے دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ میری تبلیغ سے بگڑتے کیوں ہو؟ میں کچھ تم پر نگہبان بن کر تو نہیں کھڑا ہو گیا، میں مجبور کروں؟ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے بس میں ہے، اور میرا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ تم ایسا نہ کرو کہ میری ضد میں آ کر پیام حق کے مخالف ہو جاؤ اور خدا کے مواخذہ میں گرفت رہو۔ جاؤ، منکروں نے کہا کہ ہم تجھے سنسار کر دیتے ہیں، لیکن تیرے کنبے کے خیال سے ایسا نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ افسوس تم پر، تمہیں میرے کنبے کا تو پاس ہوا لیکن خدا کا نہ ہوا، خدا کی بابت تو تمہارے خیال میں کوئی بات ہی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا تم اپنی راہ چلو، میں اپنی راہ چل رہا ہوں، اور پھر نتیجے کا انتظار کرو۔ چنانچہ نتیجہ ظاہر ہو گیا، اہل ایمان محفوظ رہے، سرکش ہلاک ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوف الہی سے روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، اور نہایت فصیح اور خوش لہجہ اور نرم بیان تھے، اسی لیے ان کو خطیب الانبیاء کہتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایکا والوں کی طرف نبی کر کے بھیجا، اور ایک دفعہ مدین والوں کی طرف مدین نام تھا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا، پھر ایک قوم کا یہ نام ہو گیا، اور شہر مدین بحر کلزم پر تبوک کے سامنے 6 منزل پر ہے، وہاں وہ کنواں ہے جس کا پانی موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پلایا تھا۔ اب اس پر ایک مکان بنا ہوا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی شرک کرتی تھی، مابطول میں کمی بیشی بھی کرتی تھی، اور راستوں میں بیٹھ کر ایمان والوں کو شعیب علیہ السلام کے پاس جانے پر دھمکاتے ڈراتے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ چونگی لیتے تھے۔ یہ ہے وہ تفسیری روایت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو میں اب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح جو انہوں نے اس تفسیر کے اندر یہ ذکر کیا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، تو جی وہ بکریاں چرایا کرتی تھیں، پھر انہوں نے پانی پلا دیا، پھر اس طرح جو تفسیری روایت ہے یہ واقعہ بھی، اس کی جب تحقیق علماء نے کیا تو یہ من گھڑت ہے۔ یہ کیا ہے؟ من گھڑت ہے۔ اسی طرح اب یہ جو تفسیری روایت ہے اس کے بارے کے اندر علماء خاموش ہیں، اس کے بارے کے اندر علماء خاموش ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، ہاجرہ، اور یہ جو تیسری بیوی جس کا نام قنطورہ لکھا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ یہ ایک تفسیری روایت ہے، اس کے متعلق اللہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ یہ جو سوال کیا گیا تھا نا جی کہ یہ ہے وہ سوال، یہ پنکھے کی ہوا سے وہ آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کچھ سوالوں کے میں نے پچھلے جمعے جواب عرض کر دیے تھے، اور 2 سوال باقی تھے۔ کیا عیسائی کی طرف سے دعوت قبول کرنا کیسا ہے، اور غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ رمضان بھائی تحقیقی جواب دیں گے۔ دوسرا سوال کہ غیر مسلم شخص کے ساتھ تجارت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، تو کہا کہ بھائی آپ نے ہمیں یہ جو ہے نا دلائل کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے۔ میں جو ہے نا کیمرے کے اندر یہ جوابات بھی ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔ عمران بھائی یہ ذرا ریکارڈ کریں۔ آئیے اب ان کے جوابات سنتے جائیں۔ جب آپ لوگوں نے سوال ہی ایسے پوچھنے ہیں تو پھر میں نے کیا موضوع بیان کرنا ہے؟
کیا عمر فاروق کی شہادت بیان کروں؟ آج یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے، پچھلا جمعہ سیرت عثمان اور 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے۔ اب اتنے لمبے لمبے موضوع ہیں، میں وہ موضوع بیان کروں یا تمہارے سوالوں کے جوابات دوں؟ جب مجبور کرتے ہو تو پھر اب جواب سنو۔ دین اسلام دنیاوی، تمدنی، معاشرتی اور اقتصادی معاملات میں تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا، بلکہ ایسے معاملات میں صرف انسانی مفاد کے پیش نظر وسعت نظری کا مظاہرہ کرنا ہے اور مذہبی تعصب سے کام نہیں لینا۔ اقتصادی معاملات میں مسلم اور غیر مسلم کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ ہے حوالہ جواب عرض کر رکھا ہوں۔ ویسے ان سوالوں کے زبانی کلامی جواب دوں تو میں 2 منٹ کے اندر بھی دے سکتا ہوں۔ البتہ عدل و انصاف کا مطالبہ مسلم اور کافر دونوں سے ہے۔ عدل و انصاف ایک دوسرے سے ہمدردی ہر جگہ اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح ہونے کے بعد یہود کے ساتھ مزارعت کا معاملہ کیا تھا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ دلیل کا مطالبہ کرنے والے، سوال کرنے والے اب موجود نہیں ہیں۔ جی دلیل دینی ہے، دلیل دینی ہے۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر کی زمین اس شرط پر کاشت کے لیے دی تھی کہ وہ اس میں محنت کے ساتھ کاشتکاری کریں، اور اس سے جو پیداوار ہوگی اس سے ان کو نصف ملے گا۔ یہ جو روایت پڑھی ہے نا، یہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 2331۔ اور ہمارے یہاں نواں لاہور کا وتیرہ یہ ہے، ایک نماز کے وقت سوال پوچھتے ہیں، جب رمضان بھائی تحقیق کر کے اگلی نماز کے وقت جب جواب دینا ہوتا ہے اس وقت وہ بھائی موجود ہی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یا پھر تو ہم مولوی کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ مولوی کتنے پانی کے اندر ہے، یا پھر مولوی کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں۔ چلو خیر، جو بھی نظریہ یہ ان بھائیوں کا نظریہ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر بائیں الفاظ عنوان قائم کیا ہے کہ یہود سے مزارعت کرنا۔ صحیح البخاری اور باب نمبر 11، مرزائیوں کے ساتھ تجارتی معاملہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ اس تجارت سے ہونے والے نفع کو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف منفی سرگرمیوں میں صرف نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ایک مسلمان کو ان سے تجارتی معاملات سے گریز کرنا چاہیے۔ صورت مسئولہ میں سائل اس بات کا خاص خیال رکھے، اگر وہ اسلام کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر غیر مسلم کے ساتھ تجارتی تعلقات کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن عدل و انصاف اور ایک دوسرے سے ہمدردی پھر بھی ضروری ہے۔ ہمارے رجحان کے پیش نظر سائل کو چاہیے کہ تجارتی لین دین کے لیے کسی مرزائی کی بجائے مسلمان شخص کا انتخاب کریں، کیونکہ اسلام کے خلاف مرزائیوں کی ریشہ دوانیاں معروف ہیں۔ اور آپ سے یہ بات لکی چھپی نہیں ہے کہ مرزائی جو ہے وہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، مرزائی ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو اسی طرح ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ آئیے اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو مؤلفات القلوب کے لیے، مؤلفات القلوب کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے آپ ان کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہو، اس شرط پر کہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت ہو۔ کیا ہو؟ اسلام کی محبت ہو۔ اور
ان کے تمام تر دلائل جو ہے نا وہ سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے کے اندر ہے نا قاری صاحب، اس کی آپ صرف تفسیروں میں نہ جائیں، 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ، آپ اپنا سورۃ الممتحنہ کی آیات کا جو ترجمہ ہے نا وہ آپ پڑھ لیں۔ میں کیونکہ سوال کا جواب دوں تو گھنٹے کے اندر بھی ہو جائے گا، میں صرف مختصر اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری ان کے ساتھ یا ان کی مسلمانوں کے دل میں اتنی محبت ہے کہ آپ ان کو کوئی تحفہ دیتے ہیں یا قربانی کا گوشت اس نیت پر دیتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو جائے اور یہ مسلمان ہو جائے، تو اس صورت کے اندر غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اگر غیر مسلم اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، توحید و سنت کا دشمن ہے، ایسی صورت کے اندر پھر غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح وہ جو دوسرا سوال ہے کہ میرا ایک عیسائی دوست ہے جو میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا، وہ ماہ رمضان میں بعض اوقات میرے لیے افطاری کا بندوبست کرتا ہے، کیا مجھے اس کی دعوت افطار قبول کر لینی چاہیے یا نہیں؟ یعنی عیسائی کی طرف سے دعوت قبول کر لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور جبکہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل کتاب، یہ جو عیسائی جو ہے نا اللہ نے ان کو اہل کتاب کہا ہے، سورۃ المائدہ 6 پارے کے اندر ہے نا جی، وہ اہل کتاب ہے، کیا ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا تھا اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو ان کے ساتھ کھا لو، اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو ان کے ساتھ نہ کھاؤ۔ لیکن شرعی نقطۂ نگاہ کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ ان اہل کتاب کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔ اب سنیے دلائل۔ قرآن ہمیں غیر مسلم حضرات کے ساتھ مروت اور رواداری کا حکم دیتا ہے۔ کس کا؟ مروت اور رواداری کا۔ ایسے حالات میں اگر وہ ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو اسے قبول کرنے میں کوئی امر مانے نہیں، پس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ تحفہ غیر مسلم افراد کے مذہبی تہوار کی خوشی میں نہ ہو۔ ایسے موقع پر ان کے حوصلہ افزائی کرنا ایک مسلمان کے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے شایان شان نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض کفار سے تحائف کو قبول، خود نبی پاک نے، خود نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف سے تحائف کو دلیل۔ چنانچہ سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے ہمراہ تھے تو کہ ایلا کے بادشاہ نے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر تحفے کے اندر دیا تھا۔ خچر کو سریکی میں کیا کہتے ہیں؟ کھوتا۔ چلو جو بھی ہے، تو ایلا کے بادشاہ نے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کو سفید خچر بطور تحفہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ایک ریشمی چادر عنایت فرمائی۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ 1481 نمبر ہے۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بائیں الفاظ عنوان قائم کیا ہے کہ مشرکین سے ہدیہ قبول کرنا۔ حوالہ بخاری کتاب الہبہ اور باب نمبر 28۔ اچھا، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، چونکہ پورے ہفتے کا ایک ہمارے ذہن کے اندر خاکہ ہوتا ہے جو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا ہوتا ہے۔ جی قاری صاحب حوالے بہت دیتے ہیں، جب حوالے دیتے ہیں نا تو گفتگو کا مزہ نہیں رہتا۔ میں نے تو پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ علماء سے مزے نہ لیا کرو، دین سیکھا کرو۔ یہ حوالہ میں اس لیے دیتا ہوں
کیوں؟ بعض اوقات بھائی جو ہے نا عطار الرحمن ربانی صاحب باہر اڈوں کے اوپر جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جواب تو دے دیے لیکن اب حوالہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، گفتگو بھی ریکارڈ ہو گئی. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر ہم خود اس کی تحقیق کرنا چاہیں تو جب ہمیں حوالے کا نہیں پتہ ہوگا تو ہم کیسے تحقیق کریں گے؟ اس وجہ سے میں حوالہ عرض کرتا ہوں تاکہ کوئی بھائی بھی تحقیق کرنا چاہے تو شرع عام دل کھول کے وہ تحقیق کرے، اپنے دل و دماغ کو مطمئن کرے، کیونکہ یہ اسٹیج جو ہے ذمہ داری والا اسٹیج ہے. یہ اسٹیج ذمہ داری والا اسٹیج ہے. تو عرض کرتا چلوں اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی عورت اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر آلود بکری کا گوشت لے کر آئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کیا اور اس میں سے کچھ تناول بھی فرمایا. حوالہ صحیح البخاری کتاب الہبہ اور حدیث کا نمبر ہے 2617. ان احادیث و واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے تحائف قبول کرنے میں ینداں حرج نہیں، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کتنی باتوں کا؟ میں نے کہا آپ تو پوچھتے ہو کہ غیر مسلم سے تحفہ قبول کرنا یا دینا جائز ہے یا نہیں. آپ تو غیر مسلم کے تحائف کی بات کرتے ہو، کبھی آپ نے مولوی کو بھی کوئی چیز تحفے کے اندر دی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیڑا مولوی دی جیب وچ وہی ساڈیاں جیب وچ پاوے چاہے. ہاں، اللہ اکبر. اللہ مولانا عبد المنان راسک صاحب زندہ ہیں، فیصل آباد کے ہیں. وہ اپنے خطاب کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ چلو اپنے علماء کو دھیاں سمجھ لو، بیٹیاں سمجھ لو. بندہ اپنی دھیاں کول جاندہ ہے تو کوئی چیز لے کے ہی جاندہ ہے. دھیاں کول کوئی چیز لے کے تو واپس نہیں آندا. کیوں کہ مولوی 24 گھنٹے اللہ دے گھر دا خادم ہوندا ہے، جماعت دا خادم ہوندا ہے. ہن پچھلے دنوں دے اندر میرے سسر فوت ہوئے نے. دعا کرو کہ اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. خورشید صاحب ان کا نام ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے. لیکن ان کی خوشیاں کے اندر بھی ہماری خوشیاں جماعت کے ساتھ رہی ہیں. اس وجہ سے مولویوں کو بھی تحفے تحائف دیا کرو. چلو مولوی دعا تو کرے گا نا، مولوی دعا لمنی ہے تو تحفے تحائف دے سو. مولوی ہون تو ممبر دے اتے چڑھا کھلوتا ہے، ہون اسا نہیں سے بول سکتے تو ممبر تو تھلے اتر وات تیرے نال اسا گلاں کرے سو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلو تمہاری مرضی. میں پھر بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مال میں، رزق میں، جان میں، اولاد میں برکت نازل فرمائے. اچھا، میں نے عرض کیا کہ 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے تحائف ہوں گے نا وہ حلال ہوں اور طیب ہوں، حلال ہوں اور طیب ہوں، کسی حرام چیز پر مشتمل نہ ہوں. نمبر 2، وہ تحائف ان کے مذہبی تہوار کی خوشی میں، یہ 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشرک یا اہل کتاب کسی مسلمان کی افطاری کا بندوبست کرتا ہے یا دعوت دیتا ہے تو اسے قبول کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. البتہ اس قسم کا ہدیہ دینے یا افطاری کرنے میں اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں صرف اس عمل کا فائدہ ہوگا جو ایمان کی حالت کے اندر اس نے کیا ہے، جس کی بنیاد اخلاص پر ہو. آئیے اب آگے چلتے ہیں. جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ آپ کہیں گے کہ وہ عنوان کون سا ہے؟ کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب بندہ
فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد اگر ہم ان سے کوئی نیکی کرنا چاہیں تو نیکی کیسے کر سکیں گے؟ اگر فوت شدگان کے ساتھ نیکی کرنا چاہیں ان کی وفات کے بعد ان سے نیکی کس انداز میں کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان سے حسن سلوک کر کے جنت حاصل کرو، جنت حاصل کرو۔ اللہ نے جنت کا بہترین دروازہ والد کو قرار دیا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ تو میں دلیل پڑھ دیتا ہوں، چاہے تیری زبان سے سبحان اللہ نہ ہی نکلے، لیکن دلیل تو بیٹھ جائے گی نا کہ تیرا جنت کے حصول کے لیے، بلکہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ اگر والدین سے حسن سلوک کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے جنت کا بہترین دروازہ والد کو بنایا ہے۔ کس کو؟ دلیل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، حدیث صحیح ہے، حدیث ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ کے والد جنت کا درمیانی راستہ ہے۔ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو والد کی خدمت کرنا پڑے گی، والد کی خدمت ہے، پیو دی نوکری کرنا پڑے گی۔ ہاں، اور آگے سنو، اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھ دی ہے۔ آپ کہیں کہ اتنی بڑی جنت، میری ماں کا قدم تو اتنا چھوٹا، اتنی بڑی جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے کیسے آ سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں تو اس اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو اپنے عقل کے اوپر پرکھتا ہے۔ ہاں جی، یہ تیری سمجھ ہے، یہ تیری فہم و فراست ہے۔ اہل ایمان کون ہوتے جس کے سامنے قرآن کی بات آئے اور وہ سمع نہ اور عطا نہ کرے؟ اگر اہل ایمان کے سامنے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی بات آئے تو وہ سمع نہ اور عطا نہ کرے۔ اسی طرح ایک بھائی نے کہا کہ مولوی صاحب یہ جو ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت کی بات آپ کر رہے ہو یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے کہا میں مرا نہیں، میں ابھی زندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب و سنت کے اشاعت کے لیے زندہ رکھا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ حدیث بھی صحیح ہے، سند کے لحاظ سے بھی، متن کے لحاظ سے بھی۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے، یہ حدیث جی یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا میں زندہ ہوں، آؤ حدیث کی ایک ایک سند کے اوپر بحث کرو، میرے ساتھ جرح تعدیل کرو۔ اگر میں اسماء الرجال کی کتب سے اگر یہ حدیث کو صحیح ثابت کر دوں پھر ماننا پڑے گا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ، نکالو زبانوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ جس پیغمبر کا تو نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے اسی ذات نے یہ فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات۔ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ چھوڑا۔ ہاں جی، آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر والدین کی خدمت کرنا پڑے گی، والدین کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ اچھا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ لوگ اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل کر رہے ہیں، جنت میں داخلے کو ممکن بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہوں، کسی کے والدین اس دنیا سے
ہاں جی وفات پا چکے ہوں تو ان کے وفات کے بعد ان سے نیکی کر سکتا ہے، ان سے حسن سلوک کر سکتا ہے۔ لیکن یہ عجیب وتیرہ ہے کہ جب ہمارے والدین زندہ ہوتے ہیں اس وقت تو ہمیں والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کی نوکری نہیں کرتے، لیکن ہاں اس وقت جب والدین زندہ ہوتے ہیں تو پھر والدین کا ادب، احترام، والدین کا مقام، والدین کی شان، والدین کا عزت ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتے۔ لیکن جب والدین کا سایہ اس سر سے اٹھ جائے، آنکھیں پھر کھلتی ہیں، تو یارو جب والدین کی وفات کے بعد اگر تمہاری آنکھیں کھلیں، کاش میں اپنے والدین کی خدمت کر لیتا، تو بعد میں پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ تو ابھی اللہ نے یہ وقت دیا ہے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر لو۔ کیوں؟ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ والدین کی دعاؤں کے نتیجے کے اندر دیا ہے۔ اور پھر بھی اہل اسلام خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اسلام کا پیغام یہ ہے، ہاں جی قرآن و سنت پھر بھی ایسے پریشان حال کن لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہیں، والدین کی وفات کے بعد بھی اگر وہ نیکی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، حسن سلوک کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب ذرا سنتے جائیں۔ والدین کی وفات کے بعد بھی آپ انہیں اجر و ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور وہ خدمت اور نیکیاں ان کی زندگی میں نہیں کر سکتا بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین ان کے ہوش سنبھالتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں خدمت کا موقع نہیں ملتا، جیسا کہ جناب محمد علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اس دنیا میں نہیں تھے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جب ماں باپ زندہ تھے وسعت اور طاقت نہ رہی، اور جب ماں باپ خدمت کے قابل ہوئے تو ماں باپ اس دنیا سے ویسے رخصت ہو گئے۔ ہمارے بھائی زاہد مشتاق صاحب، ساجد مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ قاری صاحب یقین کرو جب تک میری والدہ زندہ تھی نا دعاؤں کے انبار لگاتے تھی۔ کیا کرتے تھی؟ دعاؤں کے انبار لگاتے تھی۔ اور بھائی زاہد مشتاق، ساجد مشتاق کہتے ہیں کہ امی جی نے جو دعا کرنی اللہ نے وہ پوری کر دینی۔ ہاں جی یہ ہے وہ والدین۔ تو خیر جو نیک اور صالح لوگ یا والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب کوئی ان کے بعد فوت ہو کر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے پچھلے والوں کا حال دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو عجیب ہی بات آپ نے کر دی ہے، کیسے ملتے ہیں؟ دلیل سنیے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2628۔ یہ اس کی تیسری جلد ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مومن بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ مومن بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ مومن بندے کی ملاقات کو بولو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ مومن کی روح جب آسمان پہ چڑھتی ہے، لفظوں کو سننا، حدیث بیان کر رہا ہوں، مومن کی روح جب آسمان پر چڑھتی ہے تو پہلے سے فوت شدہ مومنوں کی روحیں اس کے پاس آ کر اپنے پچھلے والے لوگ جو چھوڑ کے اس کی روح آئی ہے اس کے متعلق دریافت کرتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو ہم بڑی اچھی حالت میں چھوڑ کر آئے تھے، اور نئی آنے والی روح کہتی ہے
نہیں، وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا، یعنی مومنین کی آپس کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں آیا، وہ مقام علی، اگر وہ بندہ نیک ہوتا، خاتمہ ایمان پہ ہوتا، تو اس کی روح جو ہے وہ کہاں جاتی؟ علیین کے اندر۔ تو اب وہ روح کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا، تو مطلب ہے یہ ہوا کہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، اس کے روح سجین کے اندر گئی ہے۔ کہاں؟ سجین کے اندر۔ اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے اس کی روح جہنم کے اندر ایک حاویہ نامی جگہ ہے، اس کے اندر چلی گئی۔ اس وجہ سے ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ہے نیک اور بد کے روح۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی، نیک بندہ، ایمان والا بندہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، مرتے وقت زندگی کی آخری سانسیں جسم سے پرواز کرتے وقت اگر زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا تو یہ ایمان والوں کے روح آپس میں ملاقات کرتی ہے۔ دعا کرو اللہ جب مجھے اور آپ کو اس دنیا سے اٹھائے، اللہ ایمان کی حالت سے اٹھائے۔ میرے بھائیوں دیکھو ذرا کہ اگر والدین عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کے اندر جان پہنچے ہیں تو وہ تیرے بارے میں آنے والوں سے پوچھتے ہیں، اگر تیرے سارے کام نافرمانی کے ہوئے، اگر تیرے سارے کام اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے ہوئے، اگر تو باغی اور سرکش بن کر زندگی گزار رکھا ہے تو انہیں کتنا دکھ ہوگا کہ ہمارا بیٹا ہماری وفات کے بعد، ہمارا بیٹا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا گل کھلا رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اور سنیے امام کائنات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمالکم تارد علی اقاربکم وعشائرکم من اہل الاخرہ فإن کان خیرا فرحوا واستبشروا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یہ اسی پیغمبر کی بات ہے، اور یہ حدیث بھی السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2758۔ اور اس حدیث کا ترجمہ سنو، ان اعمالکم تارد علی اقاربکم وعشائرکم، یقیناً تمہارے اعمال تمہارے قریب والے جو رشتہ دار ہیں، علی اقاربکم تمہارے قریبی جو رشتہ دار ہیں، وعشائرکم اور تمہارے خاندان والوں پر یہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ان اعمالکم تاریدو، ان اعمالکم، بولو ان اعمالکم تاریدو، تمہارے اعمال اقارب پر اور عشائرکم یعنی والدین پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آگے بات سنیے، فَإِن كَانَ خَيْرًا، اگر اس کے اعمال خیر والے ہوئے تو اس کے اعمال اگر اچھے ہوئے، فاری ہو تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اکیلا خوش ہی نہیں ہوتے، وَاسْتَبْشَرُوا، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک بناؤ، اچھے کردار کا مالک بناؤ، اچھے اللہ کے نبی محمد اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سیرت سے پہلے صورت سے پہلے کردار کو پیش کیا۔ کس کو؟
اللہ کے نبی نے کردار کو پیش کیا تو لوگ دھرا دھر دین اسلام کے اندر داخل ہیں ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نے پڑھا نبی کا کلمہ ہے، نبی کی سیرت کو دیکھو، آج ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ پڑھا نبی کا کلمہ ہے، پیغمبر کے اخلاق کی وجہ سے لوگ گرو در گرو اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ آج ہم نے نبی کا کلمہ پڑھے، میرا اور آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ ہمارا اخلاق ایسا ہے، ہمارا کردار ایسا ہے کہ لوگ ہم سے نفرتیں کرتے ہیں۔ لوگ ہم سے، اگر نبی کا کلمہ پڑھے، اگر نبی کی بات تیرے لیے حجت ہوتی، اگر نبی کی بات تیرے لیے دلیل ہوتی، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اللہ کے پیغمبر جد الانبیاء ابراہیم کو اللہ نے ایک بار حکم دیا، ہاں جی، اور اسماعیل ذبیح اللہ کو ایک بار حکم دیا۔ اللہ کا پیغمبر ابراہیم اللہ کا ایک حکم ماننے کے لیے اس نے تاخیر نہیں کی، اسی کا بیٹا ذبیح اللہ نے اللہ کا ایک حکم سن کر تاخیر کرنے، اپنا عمل کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ وہ انبیاء تھے، انبیاء نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، کس کا؟ لیکن یہ الگ بات ہے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لیکن یہ اس وقت کی اپنی نبی کی شریعت تھی نا۔ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو پہلے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ قیامت تک کے لیے۔ ابراہیم نے اللہ کا ایک حکم ماننے کے لیے تاخیر نہیں کی تھی، تو کیوں؟ ابراہیم نے چاہے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن اس نے عمل کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ یار تو کیوں تاخیر کرتا ہے؟ تو نے اسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ بولو بتائیے مجھے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ جب پڑھا تو پھر نبی کی بات عمل کرنے میں تاخیر کیوں کرتے ہو؟ کون سی بات ہے جو تمہیں عمل کرنے میں تاخیر کرواتی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ادھر سے اللہ کا حکم آتا ہے، یہاں سے سن کے اور یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ کیسے ہم اللہ کی بات کو فالو کر رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، اگر اعمال اچھے ہوئے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے اخلاق بھی کتاب و سنت والے بنا دے۔ ہاں جی، اخلاق اور کردار، اخلاق اور پہلے اپنا ایسا کردار پیش کرو کہ غیر مسلم لوگ بھی تمہارے کردار کو دیکھ کے اسلام کی طرف مائل ہونے میں مجبور ہو جائیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، آمین۔ بڑی ڈھیلی ہے، اللہ ہمارا کردار بھی بے داغ کر دے، ماضی بھی پاک ہو، مستقبل بھی پاک ہو۔ تو عرض کر رہا ہوں، ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو اچھے اخلاق و کردار کا مالک بناؤ تاکہ انہیں خبر ملے تو وہ اور خوش ہوں۔ نیک خاندان، آپ جو سوال کرتے ہیں نا کہ جنت میں اکٹھے ہوں گے یا نہیں، اب یہاں پر ان کا جواب آ گیا ہے کہ نیک خاندان جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے۔ نیک خاندان جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے۔ اگر ماں باپ نیک ہوئے، آگے ان کی اولادیں اگر نیک ہوئیں تو جنت میں ان سب کو اللہ اکٹھا کر دے گا۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ہاں جی، یہ ہے رب کا قرآن، یہ ہے۔ اور سورۃ الرعد آیت نمبر 22 اور 23، اب رب کا قرآن سنیے۔ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ اب جو میں نے دعویٰ کیا ہے
اب میں نے قرآن سے دلیل دے دی ہے، اب اس کا ترجمہ سنو۔ والذین، اور وہ لوگ صبروا ابتغاء، صبروا جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، وجہ ربہم اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ صبر کیا گیا؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہمیں صبر کا حکم دیتا ہے اور ہم بے صبر لوگ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بے صبر لوگ ہیں۔ فرمایا جنہوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے نمبر 1 صبر کیا، یہ قرآن کی بات ہے۔ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ بولیے گا میرے ساتھ، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ کیا کیا؟ صبر کیا۔ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا۔ اگر رب کی رضا حاصل کرنی ہے تو نمازوں کو ادا کرنا پڑے گا، نمازوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تکالیف آئیں، مصائب آئیں تو ان پر صبر کرنا پڑے گا۔ اگر رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تیسری بات وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماتے ہیں اگر رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر جو رزق ہم نے تم کو دیا، میری طرف دیکھو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس کو خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، جو رزق اللہ نے دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، سرًّا وعلانیہ، چاہے ظاہر کرو تب بھی رب کی رضا حاصل ہو جائے گی، اگر پوشیدہ کرو تب بھی رب کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، نوجوانوں اور نو لاہور کے گرد و نواح کے مضافات سے آنے والوں، پیغمبر کائنات نے فرمایا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے اس بائیں ہاتھ سے دے کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اعلانیہ بھی، ظاہر بھی، پوشیدہ بھی، صدقہ جو اللہ نے مال دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اچھا جب آپ یہ کام کر لو گے نا تو پھر آپ کو اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو مٹاتے ہیں سیئات کو حسنات کے ساتھ۔ رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، جتنی تمہاری زندگی گناہوں میں گزری ہے، جتنی زندگی گناہوں میں گزری ہے، توبہ تائب ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں آ جاؤ۔ اب بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر جب یہ کام کر لو گے نا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، پھر ایک اور مقام پہ فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ جب آپ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کاموں کو کر لو گے، پھر اللہ تمہاری خطاؤں کو، تمہاری مسٹیکس کو، تمہاری غلطیوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ہاں جی، اور آگے سنیے اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عقبی الدار، انجام کے اعتبار سے ان کا گھر بہت اچھا ہے، انجام کے اعتبار سے ان کا گھر ہے بہت اچھا ہے۔ اور یہاں پہ بس نہیں، رب کا قرآن ہے، اگلا مقام ہے، فرمایا جب لوگ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام جب کر لیں گے نا تو اللہ کا انعام تو یہ ہوگا، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور جنات عدن یدخلونہا، اور اللہ ایسی جنت عطا کر دے گا۔ جنات کا معنی ہوتا ہے باغات، جنات یہ جمع ہے، اور یہاں پہ لفظ آیا ہے جنات عدن، اللہ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں یدخلونہا، جس کے اندر یہ داخل ہوں گے، جس کے اندر یہ
یا اللہ ہمیں بھی اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا آخرت کا جو گھر ہے اس کا انجام بھی اچھا کر دے، جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اے اللہ آج اس دنیا میں ہاں جی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کے گرمی کیسے برداشت ہوگی۔ اور ہاں مجھے کائنات کے امام کے ایک فرمان یاد آیا، قرب قیامت کان کھول کے اللہ کے نبی کی بات کو سنو۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا قرب قیامت یاتی علی الزمان، ایک وقت آئے گا جب فتنہ و فساد عام ہو جائیں گے تو پھر دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر لے کر سما جاؤ، اور یہاں پہ دین پر عمل پیرا ہونا اتنا مشکل ہو جائے گا، انسان اپنا دین بچانے کے لیے جنگلوں کی طرف رخ کرنا شروع کر دے گا۔ آج یہی وہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائیوں۔ سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو پتہ ہے آج پیغمبر کی 4 صاحبزادیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اور ایسے بعض لوگ صرف پیغمبر کی ایک بیٹی کو سیدہ فاطمہ کو مانتے ہیں، باغ فتح کی آڑ کے اندر لے کر، اور خلفائے راشدین کا انکار کرتے ہیں۔ لوگوں اگر یہ پرفتنوں والا وقت نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں وہ کون سا وقت ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، پریس کانفرنس کے اندر علل اعلان میرے مصطفیٰ کریم کی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو مانتے ہیں، 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ خلفائے راشدین کا بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ کس کا؟ بولیے کس کا؟ جس کا ایمان ہے وہ بولے۔ آج خلفائے راشدین کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آج یہ وہ پرفتن دور آ گیا ہے، جناب ابو بکر صدیق کی خلافت کا قائل نہیں، جناب عمر کی خلافت کا قائل نہیں، اور جناب عثمان کی خلافت کا قائل، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلا نمبر علی کا ہونا چاہیے تھا، اور جو سیدہ فاطمہ باغ فتح کا جو حصہ لینے آئی تھی، اور معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو غاصب لکھتا ہے۔ بتائیے کہ یہ پرفتن دور آیا کہ نہیں آیا؟ کان کھول کے جواب دیں۔ اس لیے دین پر ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور لوگوں اپنے دین کو بچاؤ اور دعا کرو کہ اللہ اسلام کا بول بالا بلند کر دے۔ اور میں عرض کر رہا تھا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ایسا وقت آیا کہ ہم ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں، جی ذاتی عداوت بغض اتنا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، میں اور آپ جب سکول پڑھنے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے تھو تیری میری کچے۔ آج جب ہم نے ہوش سنبھالی تو بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، رشتہ دار کو پسند کرنا نہیں چاہتا۔ اور آج یہ قرآن سن کے اپنی اصلاح کر لو۔ وَمَنْ صَلَحَ، اور جس نے صلح کر لے، جس نے کس کے ساتھ بھلا؟ مِنْ آبائِهِمْ، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بولیے گا، نہیں تو ورنہ میں ممبر چھوڑ کے آپ کے پاس آؤں گا، پھر بلواؤں گا، پھر میرا اترنا مجبور ہو جائے گا، پھر آپ کہو گے قاری صاحب آپ اترے کیوں ہیں؟ کیوں کہ جب آپ بات ساتھ بولیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ من آبا، جس نے اپنے آباء و اجداد سے صلح کر لی، اپنے آباء، اور جنہوں نے اپنے آباء و اجداد سے ناراض ہیں وہ آج اللہ کا یہ قرآن سن کے صلح کریں۔ صلح کرو گے؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جس نے صلح کر لیا اپنے آباء و اجداد سے، صرف آباء و اجداد سے نہیں، اگر رب کے قرآن نے وَأَزْوَاجِهِمْ، بیویوں کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی بیویوں سے بھی صلح کر لو، اپنی بیویوں سے بھی صلح کر لو، آباء و اجداد سے بھی صلح کر لو، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اپنی اولادوں سے بھی۔ اللہ کے قرآن نے آبائہم کا نام لیا، اللہ کے قرآن نے ازواجہم کا نام لیا، اللہ کے قرآن نے ذریاتہم کا نام لیا، اور جب آپ صلح کر لوگے پھر اللہ کی طرف سے انعام کیا ہوگا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، پھر ملائکہ
توجہ کرنا، پھر ملائکہ جنت کے ہر دروازے میں سلامتی کے ساتھ تمہارا استقبال کرنے آئیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں اپنے دشمن کو خبردار اے میرا بننا ہے تو میرے بننے تو لگ کے وکھا تیریا میں لتا نہ وڈ چھوڑیاں، ہاں جی۔ لیکن آج جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اس فرمان کو مد نظر رکھ کے راضی کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے فوت شدگان کو معاف کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ ہاں جی، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ ہر دروازے سے آئیں گے جنت کے، اور ہر دروازے کے لیے تمہارا استقبال۔ اگر فرشتوں سے استقبال کروانا چاہتے ہو تو پھر یہ سلو کر لو آباء و اجداد سے، بیویوں سے، اپنی اولادوں سے، اور سلامتی ہوگی۔ اور دوسرا مقام رب کے قرآن کا جو میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر آیت پڑھی تھی، سورۃ الطور ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا واتبعتهم وذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رہین۔ سورۃ طور آیت نمبر 21۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، اور ان کی اولاد کسی بھی درجے میں ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی۔ کیا معنی ہوا؟ اگر والدین وفات پا گئے ہیں تو پیچھے جو اولاد زندہ ہے وہ والدین کے نقش قدم پر چلے۔ تیسرا معنی، اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی اولادوں نے بھی بہت جلد مقام برزخ میں پہنچ کے اپنے والدین سے مل جانا ہے۔ تو فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل سے کچھ کمی نہیں کریں گے، ان کے عمل سے کچھ کمی۔ جی، فوت شدگان کے ساتھ کیسے نیکی کر سکتے ہیں؟ ایسے نیکی کر سکتے ہیں جیسے قرآن بتا رکھا ہے، وما التناہم من عملہم من شیء، فرمایا کہ اگر جو بھی آپ اعمال کرو گے، جو بھی عمل ہے، اللہ اس کے ثواب کے اندر کمی بیشی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، جو کچھ اس نے کمایا ہے گروی کمایا ہے۔ کیا کمایا ہے؟ بولیے، کیا کمایا ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ گروی، مکان کو تو گروی پہ رکھ کے فوائد حاصل کرتے ہو، لیکن گروی کے احکام الگ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرنے والوں کے بعد فوت شدگان کے ساتھ ہم کیسے نیکی کر سکتے ہیں؟ وما التناہم من عملہم من شیء، کیسے ہم ان کے ساتھ اپنے فوت شدگان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں؟ کل امرئ بما کسب رہین، جو کچھ کمایا ہے وہ گروی کمایا ہے، اس کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا اور تمہارے فوت شدگان والدین کو بھی ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن کے والدین زندہ تھے تو خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، جب والدین وفات پا چکے اور جب ہماری آنکھیں کھلیں، جب ہمیں سمجھ آئی، پھر ہم پچھتائے، ہائے اب کیا کریں۔ جب سمجھ آئی تو ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جب ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالا تو آپ کے والدین، آپ کے ابو جی دنیا میں نہیں تھے، اور اللہ نے پھر قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے در یتیم کی بات ہو رہی ہے، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ
ववजदक आइलन फअगना फअम्मा अल-यतीम फला तगहर वअम्मा अस्साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अब इसका तर्जुमा सुनिए। अल्लाह ने सवालिया अंदाज में कहा, अलम यजिद का यतीमन फआवा, भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, और बेशक रास्ते से ना वाकिफ़ थे तो सीधा रास्ता दिखा दिया। भाई यूसुफ साहब वो ऊपर उठा दें, वो नीचे गिर गया होगा। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। तो अर्ज़ कर रहा हूँ, जब आप दुनिया में आए तो ना वाकिफ़ थे, अल्लाह ने आपको सीधा, ये कुरान कह रहे हैं ववजदका ज़ाल्लन फहदा, जब आप रास्ते से नावाकिफ़ थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सीधा रास्ता दिखाया। हाँ जी, तीसरी बात, ववजदका आइलन फअगना, ए मेरे पैगम्बर मोहम्मद अलैहि वसल्लम परेशान क्यों होते हो? हाँ जी, ववजदका आइलन फअगना, अगर आपको तंग दस्त पाया तो अल्लाह ने गनी कर दिया। अल्लाह ने फ़आगना, अल्लाह ने गनी कर दिया। या अल्लाह, ये जितने तेरे बंदे और बंदियां बैठी हैं अल्लाह इनको अपने फजल से गनी कर दे। हाँ जी, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, और फरमाया कि ए पैगम्बर, हाँ, चुनाचे खिताब अल्लाह के नबी को है, इसका अमूमी हुक्म आम है। फरमाया फ़अम्मल यतीम फ़ला, अगर किसी यतीम को झिड़कना, किसी यतीम को डांटना नहीं। अब ये कुरान कह रहे हैं, और हम यतीमों के साथ कितना प्यार करते हैं। वक्त आएगा ये उन्वान अर्ज़ करूँगा। वअम्मा अस्साइला फला तनहर, फरमाया ए मेरे पैगम्बर मोहम्मद, अगर कोई सवाल ही आ जाए, कोई साइल आ जाए, फला तनहर, फिर उन्हें झिड़कना भी। और पीछे है फला तक़हर, पिछली आयत में आगे फरमाया फला तनहर, फरमाया डांटना नहीं है, झिड़कना नहीं है। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने परवरदिगार की नेमतों को कसरत के साथ बयान किया करो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, कितने वो लोग थे कि जब माँ बाप थे वुसअत और ताकत न थी, मुआशी कमज़ोरी थी, जब इनकी दुआओं से अल्लाह ने करम फरमाया, माल और दौलत की फरावानी हुई और ख़िदमत के जब काबिल हुए वालिदैन, तो अल्लाह ने वालिदैन का साया इस दुनिया से उठा लिया। तो अल्लाह ताला ने ऐसे सारे लोगों के लिए ख़ास मेहरबानी फरमाकर बहुत सारे तरीक़े बता दिए हैं जिनके साथ बंदा अपने वालिदैन से इनकी वफ़ात के बाद भी नेकी, उनमें से अब ये पहला तरीका है नेकी करने का। ये मुख्तसर में अर्ज़ करना मुख्तसर अर्ज़ करने के बाद इंशाअल्लाह इसके किताब व सुन्नत से 10 तरीके अख़ज़ किए हैं। कितने? प्यार से बोलो, कितने? 10 तरीके हैं कुरान और हदीस के अंदर कि फ़ौत शुदगान वालिदैन के मरने के बाद भी उनके साथ नेकी करने का कौन सा तरीका है। तो पहला तरीका मुख्तसर सुन लो कि वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद इनसे नेकी का एक तरीका ये है कि खलूस से दिल से इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएं और इसके अंदर कसरत से दुआएं की जाएं। कितने ऐसे लोग होते हैं जब नमाज जनाजा पढ़ाने का वक़्त आता है तो भाई यूसुफ कान में आकर कहते हैं जनाजा छोटा कराई यार, जनाजा। हमारे बाद मुसलमान भाई जब जनाजा अदा करने के लिए जाते हैं तो चट मंगनी तो पट गया। भाई यूसुफ साहब फरमाते हैं गोडे नाल है धक्का लाना, गोडे नाल नहीं। अब ये अगर गोडे के साथ धक्का लगाओगे तो नेकी नहीं पहुंचेगी। और कितने लोग हैं अगर कान में कहते हैं जनाजा मुख्तसर कर देना, अगर मौलवी जनाजा मुख्तसर कर दे, ले
یہ کوئی سواد دا مولوی ہے؟ مولوی نو تو دعاواں بھی نہیں آؤندیاں، مولوی نو ہاں جب انہاں دا اپنا کوئی مر جاندا پھر سواد دا مولوی بلا لیندے نے، سواد دا جیڑا ادھا گھنٹہ جنازہ پڑھاوندا ہے۔ ہن اللہ نے تانوں سواد دا مولوی دیتا ہے، جے جنازہ تھوڑا جہا لمبا بھی ہو گیا، اوئے ہوئے مولوی نے تو بندے بیہوش کر دیتے نے۔ مولوی نے اگر منہ دکھانے کے لیے آتے ہو تو بلا شبہ نہ آیا کرو، دنیا داری رکھنے کے لیے آتے ہو تو بلا شبہ۔ جنازے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے مرنے والوں کو بندہ اور تو کچھ نہیں دے سکتا، آخری تحفہ دعاؤں کا ہوتا ہے، آخری تحفہ دعاؤں کا ہوتا ہے۔ اچھا چلو خیر، اللہ کے بندے تجھ کو چاہیے تھا کہ تو آ کر کہتا مولانا صاحب میرا باپ دنیا سے گیا ہے، میری والدہ دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، آج اللہ سے رو رو کر لمبی دعائیں کرانا اللہ انہیں جنت دے دے۔ تیرا حق تو اے بندا سی، مولوی جنازہ چھوٹا کریں تو مختصر کرائیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے دیکھو نا، جس والدین نے تمہارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، اس مجمع عام کے اندر کتنے لوگ ہیں والدین والے؟ آپ کی اولادیں ہیں کہ نہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے نہ گرمی دیکھتے ہو، نہ سردی دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ دن دیکھتے ہو، نہ دھوپ دیکھتے ہو، نہ سایہ دیکھتے ہو، نہ حلال دیکھتے ہو، نہ حرام دیکھتے ہو، اپنی اولاد کے فکر و غم کے اندر سب کچھ کرتے ہو۔ جس تمہارے والدین نے تمہاری خاطر اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں برداشت کیں، آج والدین اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں، اور پھر بھی تیرے والدین نے تیرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور تو آ کر کہتا ہے مولوی 2 منٹ لائیں جنازے تے، جنازہ مختصر کرائیں۔ بلکہ تیرا حق تو یہ بنتا تھا جو اس کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی کے پاس آ کر کہتا کہ مولوی صاحب دعاواں نو لمبا لمبا کرائیں۔ آہا میں تجھے بتاؤں کہ انبیاء کا شیوا کیا تھا، وہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں بھولتے نہیں تھے۔ ایک دلیل عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو چیونٹیوں کی رب نے باتیں سنا دیں، اللہ کا شکر گزاری کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ والدین کے لیے دعائیں بھی کرنے لگے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ میں نے ایک دلیل ابھی قرآن سے دے دی ہے، اور آگے قرآن سے کافی دلیلیں ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے کیسی دعائیں کیں، اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں سلیمان کی بات نہیں، نوح نبی کی بات نہیں، اللہ نے مومنوں کو بھی عام حکم فرمایا ہے، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ خلوص سے دل سے ان کا نماز جنازہ، اگر گرمی ہے تو آپ گرمی کا انتظام کر لیں۔ جن تمہارے والدین نے تمہارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کیں، والدین کے آخری جنازے پر اپنی اولاد اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر کے، اگر گرمی تیز ہے تو شامیانوں کا انتظام کر کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ سہولت پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
جس کے جنازے کے اندر 40 اموات شامل ہو جائیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جس کے جنازے کے اندر 100 بندہ اگر دعا کرے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے منہ دکھانے کے لیے نہ آیا کرو، اگر جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہو اس کا مطلب ہے ہم اپنے مرنے والے بھائی کو آخری تحفہ دعاؤں کا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر یہ آخری تحفہ دعاؤں کا ہی نہیں دینا، گوڑے نال تکا لاؤنا، پھر ایسے جنازے پڑھنے دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تو دعا ہے، اللہ ہمیں اپنے فوت شدگان کے لیے کثرت کے ساتھ لمبی لمبی دعائیں کرنے کا اللہ توفیق دے دے، اور ہم اپنے فوت شدگان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگیں۔ دعا کریں اس نواں لاہور کے اندر جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ سب نہ کو معاف کر دے۔ میرے پیارے بھائی زاہد مشتاق، ساجد مشتاق صاحب، ان کی پیاری امی جان دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ ان کے بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ میرے سسر خورشید صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کے بھی بخشش فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔